یقیناً انسان کی جانب جو نیکی بھلائی اور اچھائی آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جو بھی برائی، عذر اور تکلیف اس کے نصیب میں آتی ہے فمن نفسک، وہ خود انسان کے نفس کی مار اور اس کے نفس کی جانب سے ہوتی ہے، اس کی برائیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن اکثر جب یہ سزا، یہ تکلیف، یہ آزمائش بے انتہا طویل ہو جاتی ہے تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن پھر آواز خداوندی آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے تو جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، معاف کرنے والا میں جو موجود ہوں، تیرے گناہ اگر دریا کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، غفور الرحیم میری ذات ہے کہ میری بادشاہی اور میرا رحم اور میرا کرم تمام تر کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اور پھر یقیناً اللہ اور قرآنی رستہ ہی ہے جو ہمیں اپنی مصیبت سے نکال پاتا ہے۔ اولاد کی تکلیف اور آزمائش کے بعد آج کے دور میں جو پریشانی، سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور مال و دولت کی کمی ہے۔ جس کے پاس دولت نہ ہو، آج نہ اس کی عزت اس کے بچے، اس کے خود کی نسل کرتی ہے، نہ یہ دنیا کرتی ہے، نہ معاشرہ کرتا ہے۔ آج جس کے پاس دولت ہے اسی کی عزت ہے، اسی کو دنیا سلام کرنے والی ہے۔ اور یقیناً اگر کسی شے میں اللہ نے آپ کی اور ہماری عزت پوشیدہ رکھی ہے تو اللہ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ اس سے ان تمام تر چیزوں کو طلب کیا جا سکے۔ بے شمار روایات میں رزق کی تنگی اور فقر و فاقہ کی دوری اور وافر مقدار میں رزق آنے کے لیے اور مال و دولت کے حصول کے لیے بہت سے فرامین اہل بیت علیہ السلام پڑھے ہیں، جن میں سے یہ وہ وظیفہ ہے جو میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے جب سے اس وظیفے کو کیا، میں نے جب سے اس ذکر کا سہارا لیا، میری زندگی میں کم از کم کبھی دولت کی، کبھی مال کی تنگی نہیں آئی۔ جہاں سے محسوس کرتی ہوں کہ شاید یہاں سے کچھ کمی ہونے لگے گی، خدا کی قسم اسی رستے سے خدا اتنا نوازتا ہے کہ مجھے کبھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوئی۔ کرنا کیا ہے؟ سورہ واقعہ، جس کا دوسرا نام سورہ رزق کہہ لیجئے، جس کا دوسرا نام سورہ روزگار کہہ لیجئے، جس کا دوسرا نام مال کہہ لیجئے، جس کا دوسرا نام آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہاں آپ پڑے ہیں وہاں پر دولت کے انبار لگنا شروع ہو گئے۔ ایسی جگہ سے سورہ واقعہ کے طفیل انسان کو روزگار اور روزی اور دولت اور مال ملتا ہے کہ جہاں سے اس کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ کا تعلق بہت حد تک نماز مغربین سے ہے۔ جب دو وقت مل رہے ہوں اور آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو یا تو نماز مغربین پڑھنے کے بعد یا نماز مغربین پڑھنے سے پہلے، بالکل اس وقت جب اذانیں ہو رہی ہوں، اس وقت سورہ واقعہ کا ورد کریں۔ کرنا کس طرح سے کہ سورہ واقعہ کو پڑھیں، لیکن جب بیچ میں ایک آیت آتی ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اس کو پڑھنے کے بعد رک جائیں اور 101 مرتبہ صلوات پڑھیں اور پھر سورہ واقعہ کو مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد اس سورے کو امام علی علیہ السلام کی ذات کو ہدیہ کریں اور کہیں کہ مولا اس سورے کا تحفہ میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اور پھر حسب ضرورت، حسب توفیق، حسب ذوق جتنا ہو سکے، ویسے بہتر ہے کہ 110 روپے، اگر آپ یہ نہ دے سکیں تو جتنا ہو سکے 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، جتنا ہو سکے امام علی کے بہاف پر ان کی نیابت میں صدقہ دیجئے اور یہ کہیے کہ میں امام علی کی جانب سے صدقہ دیتی ہوں، یا اس صدقے کا ثواب امام علی تک پہنچے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی سے دولت، مال کی کمی اس طرح سے چلی جائے گی کہ آپ پیسے رکھ کے بھولیں گے۔ آپ کو کیئر نہیں ہوگی کہ میرا پیسہ یہاں گر گیا، میں یہاں رکھ کے بھول گئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے آپ کے نصیب میں اتنا رزق لکھ دیا کہ کبھی آپ کو دولت کی تنگی نہیں ہو سکتی۔ اور جسے اس عمل کو کرنے کے بعد بھی دولت، رزق کی کوئی کمی ہو، وہ مجھے آئے، مجھ سے معلوم کرے، مجھے چیلنج کرے کہ ہمیں اس طرح کے وظیفے کو کرنے کے بعد بھی میری زندگی میں دولت کی کمی رہ گئی ہے، خدا کی قسم وہ کرشمہ دیکھے گا۔ اور حتیٰ کہ اس سورے کا اثر یہ کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، دل میں اس قدر سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا اور آپ کے تمام تر مسئلے حل ہو گئے۔ کم از کم رزق اور روزگار اور دنیاوی معاملات کے تمام تر مسائل کے حل سورہ واقعہ میں پوشیدہ ہیں۔ آپ چاہیں تو آزما کے دیکھ لیجیے۔